ان کا پیٹرول فری، ان کی بجلی فری، ان کی گاڑیاں بڑی. تمہاری اپنی ذاتی گاڑی ہے، تم 10,000 سی سی کی گاڑی میں بیٹھو، لیکن جب تم سرکار کی گاڑی استعمال کرو گے تو تمہیں چھوٹی گاڑی استعمال کرنی پڑے گی اور قوم کا خزانہ بچانا پڑے گا. یہ کام عوامی دباؤ کے ذریعے سے ان سے کروائیں گے. یہ اپنی عیاشیاں ایسا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جنرل سے لے کر آپ نیچے تک کوئی بھی اگر فری پیٹرول مانگتا ہے اس کو فری پیٹرول نہیں ملنا چاہیے. تم پیسے ادا کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ غریب نوجوان اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول کس طرح سے ڈلواتا ہے. ان کی فری بجلی بند ہونی چاہیے. جھوٹ بولتا ہے جو بھی بولتا ہے کہ ہم بجلی کی قیمت ادا کرتے ہیں. ہمارا منہ مت کھلواؤ، ہمیں پتا ہے کون کتنی قیمت ادا کرتا ہے اور کون چوریاں کر رہا ہے اور کس کا بل اداروں کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے. اس کو آپ ادائیگی مت کہو، سبسیڈائز کرتے ہو قومی خزانے سے اور پھر کہتے ہو کہ ہم بجلی کا بل دیتے ہیں. ان کا پیٹرول فری، ان کی بجلی فری، ان کی گاڑیاں بڑی. تمہاری اپنی ذاتی گاڑی ہے، تم 10,000 سی سی کی گاڑی میں بیٹھو، لیکن جب تم سرکار کی گاڑی استعمال کرو گے تو تمہیں چھوٹی گاڑی استعمال کرنی پڑے گی اور قوم کا خزانہ بچانا پڑے گا. یہ کام عوامی دباؤ کے ذریعے سے ان سے کروائیں گے. یہ اپنی عیاشیاں ایسا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس بڑی تحریک کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک قوت بنے، آپ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیں. جماعت اسلامی آپ کو انشاءاللہ رسوا نہیں ہونے دے گی. جماعت اسلامی کے جتنے لوگ ہیں ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ منظم جماعت ہے، دیانتدار جماعت ہے، ڈیموکریٹک جمہوری جماعت ہے. کون سی پارٹی ایسی ہے؟ خاندان خاندان خاندان، باپ بیٹا بیٹی بیٹا سبزی. کیا مسٹر اور کیا مولانا سبھی اپنے خاندان کو ہی نوازتے ہیں؟ پارٹی کے باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ بتائیے مجھے. کوئی جماعت ہے جماعت اسلامی کے علاوہ؟ تو جو جماعت اسلامی جس میں غریب بھی آ سکتا ہے، امیر بھی آ سکتا ہے، مڈل کلاس بھی آ سکتا ہے، اس میں مسلکی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اس میں زبان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، تو آئیے ہم مل کر ایک قوت بنتے ہیں. اس لیے ہم ممبرشپ مہم چلا رہے ہیں. ابھی تو کوئی انتخاب نہیں آ رہا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک عوامی قوت بنے اور عوام کا حق حاصل کرنے کی اس تحریک کا حصہ بنے. میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی فرد بھی ایسا یہاں نہ ہو جو آج یہ ممبرشپ فارم نہ بھرے. سب کو بھرنا چاہیے، سب کو طاقت بننی چاہیے. ہم انشاءاللہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اور میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہاں پشاور میں موجود ہوں، خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے، کہ یہاں جو بدامنی ہے اور یہ جو آپس میں پولیس اور فوج کے درمیان ایک انتشار، ایک افتراق نظر آتا ہے، اس میں سب کو اپنے رویوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے. فوج کو اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ معاملات مزید بگاڑ کی طرف نہ جائیں. پولیٹیکل فورسز ساری اپنی اختلافات کے باوجود اگر اس مسئلے پر، امن کے مسئلے پر ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد یہ انتشار مزید بڑھتا چلا جائے گا. اگر آپ آپس میں نہیں بیٹھ سکتے تو جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے کہ ہم سب کو ساتھ بٹھائیں اور مشترکہ حکمت عملی بنائیں. یہ مشترکہ حکمت عملی ہی ہمیں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ کر سکتی ہے. اس کے لیے جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سب اپنی اپنی دکان لگانے کی کوشش کریں اور پھر چاہیں کہ امن بھی قائم ہو. پھر کیسے امن قائم ہوگا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت فوج اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. لہذا یہ حکومت کا کام ہے، یہ فوجی اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنے کسی بھی رویے سے اور کسی بھی عمل سے اس دوری کو مزید بڑھانے کا سبب نہ بنے. حالات کا ادراک کریں. پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے سب کو اپنے اپنے آئینی پوزیشن پہ واپس جانا پڑے گا، ورنہ یہ انتشار بڑھتا چلا جائے گا. ہمیں امن چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے. 2,62,00,000 بچے پاکستان میں 5 سے 15 سال تک کی عمر کے آؤٹ آف اسکول ہیں، اسکول سے باہر ہیں. جن کو تعلیم مل رہی ہے ان کو بھی معیاری نہیں مل رہی. سرکار کی تعلیم الگ ہے، پرائیویٹ تعلیم الگ ہے. جتنا پیسہ دوگے اتنی تعلیم خریدو، غریب کہا جائے گا. اس کے لیے تو سارے مواقع بند ہیں. میڈیکل کی تعلیم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی مہنگی ہو گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو 1.5 2 کروڑ 1.25 کروڑ میں ڈاکٹر بناتا ہے. کیا حال ہوگا پھر اس قوم کا؟ کتنے لوگ پڑھ پائیں گے؟
یہی تمام شعبوں کا حال ہے. آئی ٹی کی ایجوکیشن مہنگی ہے. تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے, روزگار ملے. ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں بجلی سستی ملے. ہم ان آئی پی پیز کو نہیں پال سکتے. لہذا اس بڑی تحریک کا آپ ساتھ دیجئے, ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے. نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ کی اصل جماعت اسلامی ہے جو آپ کو انشاءاللہ اکوموڈیٹ کرے گی, آپ کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ. ہم تو بغیر کسی اختیار کے, حکومت تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ہم بنو قابل پروگرام کے تحت ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ فری آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. پشاور میں وہ ٹیسٹ ہوا تھا, پھر انٹرویوز چل رہے ہیں, اور اب اس کے بعد ان کی کلاسز میں انشاءاللہ یہ ہزاروں بچے پڑھیں گے, بچے اور بچیاں ہماری فری پڑھیں گی انشاءاللہ. اور پھر ہم پورے پاکستان میں اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہم بغیر اختیار کے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن کی حکومت نے اتنے طویل عرصے سے موجود ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں پولیس کو با اختیار نہیں بنایا گیا؟ کیوں پولیس کو امپاور نہیں کیا گیا؟ کیوں ان کو اختیارات نہیں دیے گئے؟ کیوں ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہے؟ کہ جس کے نتیجے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب چاہو تم فوج کو بلا لو. 2010 میں زرداری صاحب نے اس قانون پہ دستخط کیے تھے جس میں فوج کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بلایا گیا تھا, اور پھر عمران خان صاحب نے بھی وہ دستخط کیے تھے جس میں فوج کو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بلایا گیا ہے. اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, جب حالات بگڑتے ہیں تو ہم کس کی طرف دیکھیں گے؟ فوج بھی ہماری ہے, پولیس بھی ہماری ہے, لیکن ہر ایک کے کرنے کا کام ہے. اگر یہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی حکومت کرے گی اور پولیس کرے گی تو فوج کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کے لیے مواقع پیدا کرنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر چیز ہے. لیکن مل جل کر بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا, تبادلہ خیال کریں گے تو پرابلم ریزالو ہوگی. لیکن اگر اسی طرح سے افراتفری چلتی رہے تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. بلوچستان کے اوپر سب کی نظریں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے, اور کسی کو یہ نہ موقع ملے کہ وہ وہاں ہونے والی زیادتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے, لاپتہ افراد کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو توڑنے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے کسی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہو سکے. لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں, آئیے ہم مل کر اس جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہیں. دین اسلام کے نظام کی جد و جہد, پاکستان کے استحکام کی جد و جہد, عوام کے حقوق اور اس کی بحالی کی تحریک, اور اپنے نوجوانوں کو با اختیار بنانے, امید کا چراغ جلانے کی تحریک. مایوس نہیں ہونا, امید اور یقین سے ہمکنار رہنا. یہ پاکستان انشاءاللہ وہی پاکستان بنے گا جو آگے بھی بڑھے گا اور پورے خطے کو لیڈ بھی کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ کے استقبال کا. جزاک اللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.